بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو قریظہ کے سلسلے میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے قبیلہ خزرج کے حلیف بنو قینقاع کا قبیلہ تھا، جبکہ قبیلہ اوس کا حلیف بنو قریظہ تھا۔ چنانچہ قبیلہ اوس کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ تو آپ کو یاد ہی ہے، اور جبکہ بنو قریظہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے بارے میں ہم پر احسان فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ چنانچہ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینہ منورہ میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے کہ غزوہ خندق کے دوران ان کی بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں ایک گدھے پہ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ ساتھ اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں۔ وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو بولے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ساتھ کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینے واپس آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ اس کے بعد جب حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اپنے اس سردار کے استقبال کے لیے اٹھ جاؤ۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے کی منتظر ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کہ کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، مگر تعظیم کے سبب چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مسکراہٹ لا کر فرمایا کہ جی ہاں، مجھ پر بھی۔ اس پر حضرت سعد نے کہا کہ تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک پیدائدی کی تھی وہ تو تھی ہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1000 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زریں اور 500 ڈھالیں تیار کر رکھی تھیں، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کے یہودیوں کو مدینے لایا گیا اور وہاں خندقیں کھودی گئیں۔ پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور غزوہ احزاب کا بڑا مجرم وحی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ وہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ اسی واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد بن سویت رضی اللہ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا اور اس کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران کیا جا چکا ہے۔
چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا. اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے. اسی کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی. صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا ہے. امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ وہ 6 رات تک مسلسل ستون سے بندھے رہے. ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور نماز سے فارغ ہو کر وہ پھر اسی ستون سے بن جاتے تھے. ایک صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی توبہ نازل ہوئی. اس وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو لبابہ کے بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا کہ اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے. یہ سن کر صحابہ کرام انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا. یہ غزوہ ذیقات میں پیش آیا اور 25 روز تک محاصرہ رہا. اللہ نے اس غزوے اور غزوہ احزاب کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیتیں نازل فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.